الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مرکز اسلام ادارہ فیضان مصطفیٰ کے زیر اہتمام اور النفیس پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے فیضان مصطفیٰ پوڈ کاسٹ، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے والدین کی عظمت اور شان ہے۔ اس موضوع کا انتخاب اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ جس طرح رمضان المبارک بہت ہی زیادہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے اور رب عز و جل کی رضا کا سبب ہے، تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو کہ جامع ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک اللہ کی رضا کا سبب ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اللہ کی رضا کا سبب ہیں۔ تو ان سے کس طرح اللہ عز و جل کو ان کے ذریعے سے ہم راضی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے اس جو خوبصورت پوڈکاسٹ میں ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج کے جو ہمارے مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص استاذ محترم عالمی مبلغ اسلام سفیر سوز و درد حضرت علامہ مولانا منصور رضا قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں قبلہ استاذ محترم کو اس آج کی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں آپ نے اپنے ملفوظات سے عوام کے ساتھ آپ کے جو ہے مخاطب ہونے کا ایک موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بانی و محتمم بھی ہیں اس ادارہ کے، اس کے علاوہ اور بھی آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے سامنے آپ قبلہ استاذ محترم ہی کی زبانی سے کچھ چیزیں آپ کی مصروفیات کے متعلق رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے دوسرے مہمان موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ نفیس صاحب، جو کہ فاضل ہیں ادارہ حاضہ کے اور شعبہ حفظ کے مدرس بھی ہیں۔ میں آپ کو بھی آج کی اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ادارہ حاضہ کے متعلمین یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم نعت اور تلاوت سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہر دو احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کو ہمیں خوب اللہ اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن مجید سے کریں گے، اور تلاوت قرآن مجید کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ دلاور صاحب سے، جو کہ متعلم ہیں ادارہ حاضہ کے اور جامع مسجد فاروق اعظم خواجہ نگر کے امام بھی ہیں، کہ آپ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص
من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے حافظ دلاور علی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ ارسلان علی صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں. چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں، بن تکیاں حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں، بن تکیاں حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں، تک سوگن دے چہرے نو صدیقے آکے اسی، تک سوگن دے چہرے نو صدیقے آکے اسی، سرکار دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں، سرکار دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں، بن تکیاں حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں، طیبہ دیا باغاں چے پرکیف بغاراں نے، طیبہ دیا باغاں چے پرکیف بغاراں نے، طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں، طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، سرکار جیا کوئی نہیں، سرکار جیا کوئی نہیں، مینو قسم قرآن مجید دیے، سرکار جیا کوئی نہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے جناب حافظ
ارسلان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، اب انشاءاللہ ہم آج کے موضوع سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کے ساتھ انشاءاللہ اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ سب سے پہلے میں قبلہ استاذ محترم حضرت علامہ مولانا منصور رضا قادری صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ حضور، آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کی عظمت اور شان، تو یہ جو موضوع ہے اسی حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ جس نے یہ خوبصورت مہینہ رمضان مبارک ہمارا مقدر فرمایا، اور الحمدللہ یہ رمضان ٹرانسمیشن جو بلغو انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کے تحت جو لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور اخلاص ہمارا مقدر فرمائے۔ آمین۔ والدین کے حوالے سے بہت خوبصورت موضوع ہے، اور حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہونے کے لیے قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے آ کے عرض کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ فرمایا جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے آ کے عرض کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بد دعا کے الفاظ ہیں یہ جبریل امین کہہ رہے ہیں، اور آمین کی مور جو ہے اللہ کے نبی لگا رہے ہیں۔ تو والدین جو ہیں یہ اتنی عظیم نعمت ہے، زندگی کو اگر بغور دیکھا جائے تو بچپنا ہے، جوانی ہے، لڑک پن ہے اور بڑھاپا ہے، اور زندگی کے اگر حسین لمحات کو آپ اگر لکھنا چاہیں گے تو شاید سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو حسین لمحات ہوں گے وہی ہوں گے جو والدین کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر یوں بھی دیکھیں زندگی میں کہ بندہ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ لیتا ہے، جسم کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، یعنی یہ ماں باپ سے جو رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ، اور پھر دین فطرت ہے، اسلام نے فطرت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ ماں باپ کی محبت یہ بھی ایک فطرت ہے، اور اولاد کی محبت یہ بھی فطرت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو فطرت کا تقاضا ہے اور یہ جو محبت ہے، آدمی جب بڑھاپے میں ایسے موقع پہ پہنچ جائے، جسم کے اعضاء جواب دے جائیں، اور کبھی اکیلے بیٹھا ہو تو کبھی کبھی اسے یوں لگتا ہے، پلٹ کے وہ بچپنے میں چلا جاتا ہے، اور اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید گلی کی نکر سے ابھی آواز آئے گی کہ پولے تو جلدی آ جانا کر۔ تو اب وہ بڑھاپے میں ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ بچپن والی وہ پیار، وہ چاہت، وہ جو ہے نا وہ یاد کرتا ہے۔ تو والدین یہ بڑا خوبصورت عظیم یہ رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی حقیقی معنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا زخم ہے، جب والدین چلے جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو یہ ایسا زخم ہے کہ جو بھرتا نہیں ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا رشتہ ہے، جیسے زخم بھرتا نہیں ہے، اس رشتہ ہے۔ تو یہ زخم ایک ایسا ہے والدین کی جدائی کا، دنیا سے چلے جائیں تو قدم قدم پہ ماں باپ یاد آتے ہیں۔ جب آدمی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے نا، پھر بھی ماں یاد آتی، باپ یاد آتا ہے۔ جب کوئی تکلیف والا مرحلہ آتا ہے تو پھر بھی ماں باپ یاد آتے ہیں۔ تو یہ رشتے بڑے حسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین آمین، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے قبلہ استاذ محترم نے آج کے ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ گفتگو فرمائی، اور اس سے ناظرین کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ والدین کا رشتہ کتنا پیارا اور عظیم رشتہ ہے۔ اسی جو ہمارا سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی کہ قرآن و حدیث میں جو والدین کے فضائل اور ان کی جو عظمت اور شان بیان ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ایک خوبصورت پہرائے میں فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں، ہما تسنیہ، یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اف نہیں کہنی۔ تو اب اگر ماں باپ کی عظمت کو سمجھنا چاہیں
اور اس بات کو دیکھیں کہ یہاں جو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم نے اف نہیں کرنی. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ اف ہے کیا. آپ لکھتے ہیں جب تیرے جسم پہ مٹی پڑ جائے اس مٹی کو اڑانے کے لیے تو پھونک مارے. یہ پھونک مارنا یہ اف ہے. جس دور میں ہم گزر رہے ہیں فتنوں کا دور ہے, یہ پرفتن دور اپنے گناہوں کی نوست کی وجہ سے پرفتن کھلانے کا پورا حق رکھتا ہے. اس ٹائم کوئی مہینے کا 500 دے کے کہتا ہے میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا, بکیا بیٹے کیوں نہیں سنبھالتے. اگر کوئی ماں کو رکھتا ہے تو کہتا ہے باپ کو دوسرا رکھے, باپ کو رکھتا ہے تو کہتا ہے ماں کو دوسرا رکھے, اور کہتے ہیں جی میں کیا کروں, میں اپنے بچوں کو پالوں یا میں ان کو پالوں. اب دیکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مہینے کا 500 یا 1000 دے کے حق ادا کر رہا ہوں, تو حق ادا ہوتا بھی ہے یا نہیں. فرمایا ایک تو یہ فرمایا جب تیرے جسم پہ مٹی پڑ جائے تو اس پہ اڑانے کے لیے پھونک مارے, یہ اف ہے. اور دوسرا فرمایا جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں اور بستر پہ پیشاب کرنے لگے اور ان کے پیشاب سے بدبو آنے لگے اور وہ بدبو تیرے ناک سے ٹکرائے, تو نے ناک پہ کپڑا نہیں رکھنا. یہ ناک پہ کپڑا رکھنا یہ اف ہے. اب یہاں سے وہ والدین دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ماں باپ کا مقام کتنا رکھا ہے. آج ماں باپ جو جنہیں اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے وہ ان کو دیکھیں جو اولاد سے محروم ہے. اولاد کی نعمت دی, اگر ماں دیکھے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے, اگر باپ دیکھے تو اسے جنت کے درمیانی دروازوں میں سے دروازہ کہا گیا ہے. اور جو آپ فرما رہے ہیں حدیث کی روشنی میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ ماں بھی راضی ہے باپ بھی راضی ہے, اللہ جنت کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جس نے اس حالت میں صبح کی ماں بھی ناراض ہے باپ بھی ناراض ہے, اللہ جہنم کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے. یعنی ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. اور یہ ویسے ہی تو نہیں ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا, اگر ہم ان کی خدمت صحیح معنوں میں کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے, اور ان کی دعائیں تو ایسی ہیں کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے قبلہ استاذ محترم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ قرآن و حدیث میں والدین کے کتنے زیادہ فضائل بیان ہوئے, اور والدین کو بھی سن کے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور جس اسلام نے جس قرآن اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کے اتنے فضائل رکھے ہیں, ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسی اسلام کے مطابق خود بھی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے اولاد کو بھی اسی دین کی طرف لگانا چاہیے تاکہ وہ مزید سیکھ کر سمجھ کے ان کے فرما بردار بن سکیں. میں اب قبلہ حضرت علامہ مولانا نفیس احمد رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں. جس طرح کے والدین کے فضائل تو قبلہ استاذ محترم نے بیان فرمائے, تو جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو, ماں باپ کی بات نہ سنتا ہو, تو اس کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا ہے, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دنی من کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے بہگا نہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. سب سے پہلے میں اپنے قبلہ استاذ گرامی علامہ منصور رضا قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جن کی وسیلے و توسل سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد میں النفیس ویڈیو پروڈکشن کی آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جن کے ذریعے سے یہ ہمارا پیغام عوام تک پہنچ رہا ہے. تو ابھی میں اپنے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. قبلہ استاذ گرامی کا سوال ہے کہ والدین کے حوالے سے, تو فتاوی شامی اور رد المختار کے اندر علامہ ابن شامی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے, حالانکہ اس کے والدین اس سے خوش نہیں ہیں, ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا, اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں, ان کی خدمت نہیں کرتا, تو گناہ کبیرہ, یہ والدین کی نافرمانی ہے جو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ فاسق کہلاتا ہے. تو اسی طرح وہ شخص اگر امامت کرتا ہے یعنی نماز پڑھاتا ہے, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. یعنی جو وہ نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ, اس کی امامت کرنا مکروہ تحریمی کہلائے گی. پھر اسی طرح جو شخص والدین کا نافرمان ہے, اسی طرح قیامت کے دن سب سے زیادہ جو جس کو عذاب ہوگا وہ ابلیس ہوگا, وہ جہنم سے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا, لیکن اس کے اوپر جو ہوگا وہ والدین کا نافرمان ہوگا.
یعنی جہنم کے سب سے نچلے گاڑے میں جو ہوگا وہ ابلیس ہوگا، اس سے اوپر والا جو درجہ ہے یعنی دوسرے نمبر پہ جو ہوگا وہ والدین کا نافرمان ہوگا، جو والدین کو ستاتا ہوگا دنیا میں، والدین کی یہ کہنا نہیں مانتا ہوگا، تو قیامت کے دن اسے جہنم کے سب سے نچلے گاڑے میں رکھا جائے گا ابلیس کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے اور ہمیں والدین کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام کتنا برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے بچائے اور اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ میں اب قبلہ استاذ محترم علامہ منصور رضا قادری صاحب کی بارگاہ میں اس سوال کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں کہ قبلہ استاذ محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیونکہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز زندگی ہے وہی اصل میں ہمارے لیے دلیل ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے محبت اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے والدین سے ایک چاہت تھی اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدین سے محبت کے خوبصورت جو ہے نا، وہ ایک روایت کے مطابق کہ آپ سفر پہ ہیں اور ابوا کے مقام سے گزرتے ہیں جہاں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار ہے، وہاں سے گزرتے ہیں اور سواری سے اتر جاتے ہیں اور اپنے گھٹنے جو ہیں والدہ محترمہ کی قبر کے قریب ٹیک دیتے ہیں اور پھر زار و کتار روتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق کہ مسجد نبوی میں سرکار تشریف فرما ہے اور صحابہ سے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو صحابہ کرام سے دیکھ کے مخاطب ہو کے فرمایا، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور یا ان میں سے ایک ہوتا۔ فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام پڑتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی، او محمد، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے چلا جاتا۔ اب یہاں دیکھیے کہ نماز کی بات ہے، عشاء کی بات ہے، فرض کی بات ہے، فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ اب یہاں وہ بات ہے نا کہ جب بندے نے بڑے دکھ دیکھے ہوں، بڑی تکلیفیں دیکھی ہوں، اور انہی تکلیفوں میں ماں باپ چل بسے ہوں، اور بعد میں خوشحالی آ جائے، رونقیں لگ جائیں، بہاریں آ جائیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رائے خدا عزوجل میں جب کسی کو تکلیفیں آئیں تو میری تکلیفوں کو یاد کرے، کیونکہ دین میں جتنا میں ستائے گا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب بہاروں کے دن ہے، مسجد نبوی بھری ہے، صحابہ کرام ہیں، ایسے موقع پہ جب ہر طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں تو اب سرکار کو اپنے والدین یاد آ رہے ہیں، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور وہ میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام پڑتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی۔ اب یہ جو فرض نماز کی بات ہے یہ سرکار کے ساتھ خاص ہے، ہمیں فرض توڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آپ نے فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے خوب پیار کرتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر پیار کرتے ہیں کہ آپ کی دودھ پلانے والی جو ماں ہے دائی حلیمہ، تو جب وہ آتی ہیں تو سرکار کھڑے ہو رہے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے کون سی بوڑھی عورت، یہ کون سی زیوکار عورت ہے جس کے لیے سرکار کھڑے ہو رہے ہیں، امام الانبیاء کھڑے ہو رہے ہیں اور سرکار اپنی چادر بچھا رہے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دائی حلیمہ تشریف فرما ہوتی ہے تو سرکار سر جھکا کے سن رہے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو سرکار اتنے ادب سے بیٹھے ہیں، تو دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب ہے تو حقیقی ماں کا ادب کتنا ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز سے قبلہ استاذ محترم نے والدین کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیان فرمایا، اور بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے والدین سے کیا محبت تھی اس بارے میں قبلہ استاذ محترم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں اب آگے مزید سوالات کی طرف بڑھنے سے قبل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ دلاور علی صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی
عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا ارے کہ اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا واقعہ جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا واقعہ جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروار شپ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروار شپ اڑتا ہے پھریرا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی میں گزارے موسال اب بڑھاپے میں خدا را یوں ہمیں در سے نٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کہاں چھوڑے کے صدقہ تیرا تیرا جھڑکیاں کہاں چھوڑے کے صدقہ تیرا اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی ارے کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں
سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، ہوا کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے جناب حافظ دلاور علی صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ نفیس رضوی صاحب سے کہ عام طور پہ یہ ویسے تو بات مشہور بھی ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو اس حوالے سے آپ یہ فرمائیں کہ کس صورت میں ماں باپ جنت ہیں اور وہ دوزخ بھی، یعنی بعض کا دوزخ کا بھی ذریعہ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے والدین، آپ کی والدہ، والد اور والدین یعنی دونوں، اگر وہ آپ سے راضی ہیں، آپ پر خوش ہیں، تو آپ کے لیے جنت ہے، آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک آپ کے ساتھ ناراض ہے یا دونوں آپ کے ساتھ ناراض ہیں تو پھر وہ آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ حضرت علقمہ میرے آقا کے صحابی ہیں، تو آپ متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، لیکن جب قرب قیامت آخری وقت آیا تو زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا آپ کا، تو صحابہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے والدین زندہ ہیں، تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، والد تو ان کے اس دنیا سے چل بسے ہیں لیکن والدہ زندہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلایا جائے۔ جب ان کی والدہ کو بلایا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کیا آپ اپنے بیٹے سے راضی ہیں؟ تو والدہ کہنے لگی نہیں، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ انہیں معاف کر دیں۔ والدہ کہنے لگی میں ان کو معاف نہیں کر سکتی، انہوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں معاف کر دیں، لیکن تیسری مرتبہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ انہیں معاف کر دیں، والدہ کہنے لگی میں انہیں معاف نہیں کر سکتی، لیکن آخر والدہ تھی، ماں ہوتی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، جب لکڑیاں اکٹھی کی گئیں تو ان لکڑیوں کو آگ جلائے گی، آگ جلانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کے عذاب سے بہتر ہے کہ انہیں دنیا میں عذاب دیا جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے۔ اس وقت آپ کی ماں کہنے لگی میرے بیٹے کو کیا کرنے لگے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تو عذاب ہو ہی ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی انہیں عذاب دیا جائے، لیکن اس وقت والدہ نے کہا کہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ اس وقت جس وقت والدہ نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں، اسی وقت والدہ کے معاف کرنے کے بعد اس وقت آپ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اگر والدین ناراض ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا، اگر آپ کے والدین راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی جناب حضرت علامہ مولانا حافظ نفیس صاحب نے کہ والدین کی رضا کی وجہ سے اللہ عز و جل جنت بھی عطا فرماتا ہے، لیکن اگر ان کی نافرمانی کرتے کرتے انسان فوت ہو گیا اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے یا بغیر ان کے کو راضی کیے تو اس صورت میں جہنم بھی مل سکتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ ہما جنتو کا و نارو کا، کہ وہ تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، تیری مرضی ہے تو نے انہیں کیا بنانا ہے۔ تو مطلب نافرمانی کی وجہ سے وہی ماں باپ جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور ان کی خدمت اگر کی جائے تو خدمت کی وجہ سے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب قبلہ استاذ محترم سے میرا جو ہے وہ اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں
کہ والدین کی نافرمانی کا جو معاملہ ہے یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور یعنی اس طرح والدین کی جو رسپیکٹ شریعت نے ہمیں سکھائی ہے وہ نہیں دی جاتی. تو اس کی بنیادی کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے کہ والدین کے نافرمان دن بہ دن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی ایک مین وجہ تو یہ ہے کہ والدین اگر اپنی ڈیوٹی صحیح طرح پوری کریں، کہ شریعت نے جو قانون دیا ہے، جیسے والدین کے لیے جو اولاد کے حقوق ہیں، تو ایک والد کے والدین کے ذمہ جو حقوق ہیں وہ 80 حقوق ہیں اولاد کے. اور اگر والدین اپنی اولاد کے جو حقوق ہیں پورے کریں تو میرے خیال میں والدین جو ہیں وہ بڑھاپے میں پھر آزمائش میں نہیں آئیں گے. یہاں میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں ایک جگہ والدین کے حوالے سے بیان کر رہا تھا، تو اعتکاف کا ماحول تھا، اور اعتکاف میں لوگ بڑے ایک نرم دل ہوا ہوتا ہے، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. موضوع میرا والدین تھا، تو نوجوان کثیر بیٹھے تھے اور وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. تو یہاں تک کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا، روزہ افطار ہوا، دعا ہوئی، تو بعد میں مغرب کی نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. تو ایک بوڑھا آدمی، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ نماز میں آیا. تو اب نماز کے بعد وہ میرے بیٹھا، میرے ہاتھ چومتا ہے، روتا ہے روتا ہے روتا ہے. تو میں اسے دلاسا دیتا ہوں، تو میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ تو کہتے میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہتے میرا بیٹا آپ کے پاس معتکف ہے اور 1 سال سے مجھ سے ناراض ہے. کہتے ہیں کہ اس قدر ہماری ناراضگی بڑھ گئی کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو وہ اٹھ کے کمرے میں چلا جاتا ہے، میں کمرے میں جاؤں وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا تھا کہ اب کیونکہ میرا بڑھاپا ہے اور زندگی میں شاید میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرے گا، میں مایوس ہو چکا تھا. اعتکاف آپ کے پاس بیٹھا ہے، تو آج میں نماز کے لیے آیا ہوں تو میرے پاؤں پڑ کے رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ زندگی میں میرا بیٹا مجھ سے راضی ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے. آج اسے ماحول ملا ہے، اسے ماں باپ کا مقام پتا چلا ہے، تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا ہے. اگر پہلے ہی اسے پتا ہوتا، آپ اسے دین سکھاتے، آپ اسے اسلام کے بارے میں بتاتے، اسے پتا ہوتا قرآن ماں باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ کیا ہیں، تو وہ یقیناً ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا. اور اسے پتا ہو ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب کتنا ہے. یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ جو والدین آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، اور جو معاشرے میں فی زمانہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کا حق نہیں ادا کرتے. وہ بڑے مزے کی بات تھی کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے، تو رستے میں نا اس نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی اور بوڑھا دروازے کے آگے بیٹھے ہیں. تو ان کے پاس ایک گولا سا ہے نا، وہ یوں گولا پھینکتے ہیں، تو وہ دھاگے کا بنا ہوا ہے، یوں پھینکتے ہیں، تو جو گزرتا ہے اس اشارہ کرتے ہیں یہ اٹھا کے دے دو. تو وہ کہتے ہیں میں گزرا ہوں تو میں نے دیکھا انہوں نے وہ گولا سا پھینکا ہے، تو میں اٹھا کے ان کو دے کے جیسے آگے چلتا ہوں تو انہوں نے پھر پھینک دیا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اتنی دور سے اٹھا کے ان کو دیا، انہوں نے پھر پھینک دیا ہے. کہا میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا یہ کرتے کیا ہیں. کہا اتنے میں ایک اور آدمی گزرا تو اسے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اٹھا کے دے. وہ بندہ اٹھا کے دیتا ہے، جب وہ گزرتا ہے یہ پھر پھینک دیتے ہیں. اب تیسرا بندہ گزرتا ہے تو یہ اس کو اشارہ کرتے ہیں اٹھا کے دو. تو کہا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کہا میں ان کے پاس چلا گیا تو میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ آپ بار بار پھینک رہے ہیں اور آپ پھر کسی سے کہتے ہیں اٹھا کے دو. تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے رہتے ہیں، تو صبح ہم ادھر باہر بیٹھتے ہیں، تو دل بہلانے کے لیے ہم نے یہ پاس رکھا ہے. تو جب یہ ہم پھینکتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں اٹھا کے دو، وہ جب ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمیں دیکھ کے مسکراتا ہے، ہم اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں، کوئی بات کر لیتا ہے، ہمارا دل بہل جاتا ہے، ہم دن یوں گزارتے ہیں. تو میں نے پوچھا کیا تمہاری اولاد نہیں ہے؟ کہا ہے ہمارا بیٹا ہے، فلاں فیکٹری کا آنر ہے، افسر ہے، تو لیکن وہ شہر میں رہتا ہے، وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا. تو کہا مجھے بڑا غصہ آیا کہ اتنا بڑا آدمی ہے اور اپنے ماں باپ کو اس نے اس طرح چھوڑا ہوا ہے. کہا کہ میں پتہ پوچھ کے تو میں چلا گیا، میں فیکٹری میں بیٹھا، میں انتظار کرنے لگا. اب میں جب اس سے ملنے گیا تو اس نے کہا ہاں جی کیسے آنا ہوا. کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا کہیے. کہا کہ آپ کے ماں باپ ہیں بڑھاپے میں، وہ لوگوں کو قریب بلا کے اپنا دل بہلا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے. تم بیٹے ہو، تمہیں آج جو کچھ ملا ہے والدین کی وجہ سے ملا ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا. اس نے کہا ان کا یہی علاج ہے. میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا جب میں چھوٹا تھا اور مجھے ان کی ضرورت تھی، اس ٹائم انہوں نے میرے لیے نوکر رکھے تھے اور میری خدمت نوکر کرتے تھے. مجھے ماں نے پیار نہیں دیا، مجھے باپ نے پیار نہیں دیا. ماں بھی کام پہ چلی جاتی تھی، باپ بھی کام پہ چلا جاتا تھا، اور میں پیچھے ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا. میں نوکروں کے ہاتھ میں پلا ہوں. تو آج میں بھی ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. بچپن میں اگر مجھے ماں نے ماں کا پیار دیا ہوتا، باپ نے باپ کا پیار دیا ہوتا، تو آج میں ان کے پاس ہوتا. تو میں نے بھی ان کے لیے نوکر رکھے ہوئے ہیں، خدمت ہو رہی ہے، ان کی بھی جو ضرورت ہے میں پوری کر رہا ہوں. بچپن میں انہوں نے میری ضرورتیں صرف پوری کی ہیں، مجھے پیار نہیں دیا.
آج میں بھی ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، پیار نہیں دیا. تو حقیقت میں یہی ہے، اگر ماں باپ اپنے بچوں کو پیار نہیں دیں گے تو پھر یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو پیار نہیں دیں گے. تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ماں باپ اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں کر رہے. جی بے شک، بہت خوبصورت انداز سے قبلہ استاذ محترم نے ہماری رہنمائی فرمائی. ناظرین آپ نے سنا کہ بچوں کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اور جتنے زیادہ آپ ان کے اوپر شفقت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اور بالخصوص دینی طور پہ ان کی تربیت کریں گے، ان کو دین سے جوڑیں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے نافرمان نہیں ہوں گے، فرما بردار ہوں گے. جتنے بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی زیادہ فرما برداری کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث طیبہ پڑھتے ہیں، اور اس میں والدین کے فضائل، قرآن مجید میں کثرت سے اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ادب آداب، ان کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا. اور بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرنی، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو اس قدر ماں باپ کے جو ہے فضائل قرآن مجید میں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے والدین کے حق میں دعا کرنا خود سکھائی قرآن مجید میں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا قرآن میں ہے، اور اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس طرح تم دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا تو ان کے اوپر بھی رحم فرما. تو یہ دعا جن کے حق میں دعا کرنے کا انداز، طریقہ خود رب بیان کر رہا ہے، تو خود بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ و مقام ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کے یہ بچے کل کے یہ بھی والدین ہیں. تو آج یہ اپنے والدین کے فرما بردار ہو جائیں تو کل انشاءاللہ جو ان کے بچے ہوں گے وہ ان کے فرما بردار ہوں گے. اور اگر آپ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل وقت آپ پھر اس چیز کو، اس وقت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا. اور پھر آج کے یہ جو والدین ہیں، جس طرح قبلہ استاذ محترم نے واقعہ سنایا کہ اس شخص سے جس وقت پوچھا گیا کہ ماں باپ کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو، تو اس نے کہا کہ میرا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا تھا. تو اس لیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میں قبلہ علامہ نفیس صاحب سے یہ ملتمس ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ بچپن میں ہی ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو اب وہ بڑے ہونے کے بعد ان کے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے کچھ حقوق ادا کریں، والدین کے ساتھ وہ اپنی محبت کا اظہار کریں، تو ان کے لیے کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر والدین ان کے ہوتے ہوئے فوت ہوئے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ الصلاۃ علیہ، کہ ان پر ان کا نماز جنازہ پڑھیں، اپنے والدین کا نماز جنازہ پڑھیں. اسی زمرے میں آتا ہے ان کی تجہیز و تکفین کے معاملات جو ہیں وہ پورے کریں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کریں. تو یعنی ہر جمعے کو جا کے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کریں. تو ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک دفعہ اپنے والدین کی طرف دل سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر نمبر 3، اسی طرح ان کے والدین اگر دنیا میں انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو ان کے وہ وعدے پورے کریں. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہے، یعنی والدین کے جانے کے بعد اس کے پیچھے جو والدین کا حق رکھتے ہیں وہ چاچو ہیں، تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں. اور والدہ کی جگہ جو آتی ہے وہ خالہ آتی ہے، وہ اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کریں. یعنی پیچھے جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. تو والدین کے دنیا کے جانے کے بعد، تاکہ ان کے والدین کے اس دنیا سے چلے جائیں لیکن پیچھے وہ سال ثواب کرتے رہیں. اور اسی سال ثواب کی وجہ سے جب قرب قیامت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت، جب قیامت کا وقت ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے، لیکن ان کے والدین جب اس دنیا سے چلے جائیں گے ان کے پیچھے وہ استغفار اتنا کریں گے، ان کے پیچھے وہ سال ثواب اتنا کریں گے، تو ان کے سال ثواب کرنے کی وجہ سے ان کے والدین ان سے راضی ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن انہیں ماں باپ کی فرمانبرداری میں اٹھایا جائے گا. جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے علامہ نفیس صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ والدین اگر فوت ہو جائیں تو ان کے بعد وہ کس طرح اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے کہ ان کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آیا، اور وہ آیت مبارکہ بھی مجھے مل گئی، سورہ طور کی 21 نمبر آیت ہے. تو اس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم.
اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اتباع کی، اور ان کی اولاد نے فرمایا کہ اتباع کی ان کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ ایمان کے رستے پر رہے، ایمان پر رہے، اللہ عز و جل کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، اسی طرح ان کے بچوں نے بھی ان کے پیچھے جو ہے نا ایسی زندگی گزاری۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کو ہم جنت میں بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر والدین اچھے رستے پر ہوئے اور اسی طرح انہوں نے اپنے اولاد کی بھی اچھی تربیت کی، تو وہ دنیا سے جس وقت جائیں گے اور یہاں تک کہ جس وقت اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا تو ان کی چاہت کے مطابق اللہ ان اطاعت کرنے والوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اور بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ اگر والدین کا درجہ اوپر والا ہے جنت میں اور ان کی جو اولاد ہے وہ جنت میں اس سے نچلے والے درجے پر ہے، تو اب یہ والدین اس اوپر والے درجے میں خواہش کریں گے کہ یہاں پر اگر یعنی ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اس درجے میں ہوں، تو ان کی خواہش کی وجہ سے، حالانکہ ان کے عمل کے اعتبار سے درجہ کم ہے، لیکن والدین کی خواہش کی وجہ سے اللہ ان کو نیچے والے درجے سے اوپر ان کے ساتھ درجے میں شامل کر دے گا۔ تو اللہ عز و جل کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی رضا جنت میں بھی انسان کی کامیابی اور بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو یہ دنیا میں جس طرح والدین کی رضا اللہ کی رضا کا سبب ہے، اسی طرح جنت میں بھی اللہ عز و جل کی رضا کا سبب بھی ہے، اور اللہ وہاں پر بھی ان کی رضا کے مطابق ان کی اولاد کو ان کے ساتھ کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں بھی اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ ہمیں کامیابی کا ذریعہ ملے گا۔ میں آخری جو آج کا ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا آخری سوال ہے قبلہ استاذ محترم سے، کہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم کثرت سے دیکھتے ہیں محافل میں بھی یہ ہوتا ہے اور پھر احادیث طیبہ میں بھی زیادہ تر جو والدہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ والد کی بنسبت والدہ کے زیادہ فضائل بیان ہوتے ہیں۔ تو اس دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ جب پھر فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ باپ سے 3 درجے ماں کا حق زیادہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضیہ میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ ماں کا حق 3 درجے زیادہ ہے، اور اگر کسی نے 1 روپیہ والدین کو دینا ہے تو 25 پیسے والد کو دے گا اور 75 پیسے والدہ کو دے گا، کیونکہ ماں کا حق 3 درجے زیادہ ہے۔ لیکن کیونکہ حاکم مرد ہے، عورت نہیں ہے، تو حکم کے لحاظ سے والد کا حق ہے، خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہے اور حکم کے لحاظ سے والد کا حق ہے، کیونکہ حاکم مرد ہے۔ اور اگر دونوں میں آپس میں تنازع ہو جائے، یہ بھی اکثر ہوتا ہے، ماں باپ کا آپس میں تنازع ہو جاتا ہے، تو بیٹے کا یہ نہیں ہے کہ وہ باپ کا سائڈ لے کے ماں کی نافرمانی کرے یا ماں کا سائڈ لے کے باپ کی نافرمانی کرے۔ اس کے لیے دونوں برابر ہیں، ماں بھی خدمت کا حق رکھتی ہے اور باپ بھی خدمت کا حق رکھتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ والد کو آنکھیں دکھائے تو والدہ کو یوں کرے گا تو میں یوں کر دوں گا، جس طرح معاشرے میں ہمارا پایا جاتا ہے۔ تو باپ کا مقام وہی ہے، وہ میاں بیوی ہیں، اگر ان کے آپس میں معاملات ہو بھی جائیں تو بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماں کی ساتھ بدتمیزی کرے یا والد کے ساتھ بدتمیزی کرے، بلکہ اس کے لیے دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ حکم کے لحاظ سے والد کا حق ہے اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنتی دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو جنت میں داخلی کے لیے بھی دروازے سے ان ہونا ضروری ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر ماں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو سبحان اللہ، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز سے قبلہ استاذ محترم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ ماں باپ یہ ہمارے جنت ہیں۔ ماں اگر جنت ہے تو اس کا دروازہ باپ ہے، تو ظاہر ہے کسی گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے پھر دروازہ بھی ہونا چاہیے اور دروازہ پھر کھلا بھی ہو۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں اور آسانی سے داخل ہوں تو وہ پھر ماں اور باپ دونوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا ساتھ یہ کہ ہمارے ہاں یہ بھی بات جو ہے وہ ہوتی ہے کہ والدین ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا والدین ایسا کرتے ہیں لہٰذا بدلے میں ہم ایسا کرتے ہیں، تو ایسی ہرگز ہمیں اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اگر والدین آپ کے ساتھ ناانصافی بھی کرتے ہیں تو تب بھی بدلے میں آپ کو ناانصافی کرنے کا یا نافرمانی کرنے کی بالکل شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر ماں باپ نافرمانی کرتے ہیں تو انہوں نے خود جا کے آگے پیش ہونا ہے، انہوں نے حساب دینا ہے، اس لیے کہ
ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حقوق ادا کرے، اگر اس میں وہ کوتاہی کرتے ہیں تو انہوں نے اس کا حساب دینا ہے، اور اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، لہٰذا اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے، ماں باپ کے حقوق میں اگر یہ کوتاہی کریں گے تو اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، اور لہٰذا ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ جواب دے ہے، اپنے اعتبار سے وہ خیال کرے کہ میں اپنے حقوق میں جو ہے نا پکڑا نہ جاؤں، تو جب اپنے اپنے حقوق سارے وہ خیال کریں گے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں وہ ضرور ختم ہوں گی، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ شریعت کے تابع ہونے کی وجہ سے کامیابی کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آج کے اس پوڈ کاسٹ کو اسی پر اختتام پذیر کرتا ہوں، اور میں جتنے بھی ہمارے مہمانان گرامی ہیں، بالخصوص قبلہ استاذ محترم عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا منصور رضا قادری صاحب، خلیفہ مجاز بریلی شریف، اور بانی و محتمم ادارہ فیضان مصطفیٰ، آپ کا بھی شکریہ۔